الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وهادينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا حسين فارق صلوات. عزیزان گرامی، قابل عزت افتخار ہمارے مومنین اور سامعین کرام، بالخصوص علماء اعلام و شرح اعظام اور جو زائرین بڑی دور دور سے مقصد عزائے حسین اور حاضری حسین لے کر کے اس سرزمین تنبہ میں حاضر ہوئے ہیں، خدا ان کی حاضری کو اور زیارت کو قبول فرمائے اور بانیان عزا کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے. اور یہ حسینی بزم میں کوئی ایک مسلک نہیں ہے، کوئی ایک خاندان نہیں ہے، کوئی ایک قبیلے والا نہیں ہے، بلکہ اس فرش عزا پہ آنے والے کا بس ایک خاندان ہے، وہ ہے خاندان حسینی. وہ ہے خاندان حسینی، محبت حسینی. میں اسی لیے اپنے علماء کے سامنے ایک بات کہتا ہوں، لباس کا نام عزاداری نہیں ہے، کردار کا نام عزاداری. آخری مجمع تک توجہ چاہتا ہوں. ہمارے برادران عزیز، برادران اسلام، برادران کلمہ گو مسلمان اہل سنت حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں فکر آتی ہے کہ یہ لال لباس پہنے ہوئے محرم کا زمانہ ہے، یہ پیلا لباس پہنے ہوئے ہیں یہ محرم کا زمانہ ہے. یہ بات یاد رکھ لینا کہ لباس کالا پہن لیں اور اگر ہمارا عمل حسینی نہ ہو تو یہ لباس پہننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. لباس لال پہنا ہے انہیں نہیں معلوم ہے ابھی، مگر جب معلوم ہو جائے گا تو وہ خود آپ سے قریب ہو کے سمجھیں گے کہ یہ کیوں پہنا جاتا ہے، غم میں کیوں پہنا جاتا ہے. چونکہ نہیں پہنتے اس کی وجہ ہے کچھ مفتیان دین نے یہ لکھ کے ملت اسلامیہ کو گمراہ یہ کر دیا کہ محرم میں جو لوگ کپڑا پہنتے ہیں، کالا کپڑا جو پہنتے ہیں، وہ صرف شیعہ ہوا کرتے ہیں، شیعوں کی پہچان کالا کپڑا پہننا ہے. تو میں اپنے نوجوانوں کے حوالے جملہ کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھو اگر کالا کپڑا پہننا شیعوں کی علامت ہے تو پھر خانہ کعبہ کا غلاف کہاں ہے؟ پھر خانہ کعبہ کا غلاف کیا ہے؟ تو یاد رکھنا خانہ کعبہ کا غلاف بھی اس کا مطلب شیعہ ہے. لہذا کالا لباس پہننا اگر شیعہ ہے تو عزیزان گرامی خانہ کعبہ کا غلاف کالا پہنتے ہیں تو وہ بھی شیعہ ہو گیا. یہ بات یاد رکھو. میں ایک بات کہتا ہوں، ایک میسج دینا چاہتا ہوں تمام حضرات ہیں، شان بھائی پوری توجہ رکھیے گا اس فقرے پر. یہ بات یاد رکھیے گا، آج مسالک پیدا ہوئے. مولانا تسلیم صاحب قبلہ صاحب نظر ہے ماشاءاللہ، اور خود عزیزان گرامی قرآن پہ بڑے عبور حاصل ہے، قبلہ کو اللہ سلامت رکھے. ایزان کریں پوری توجہ. تو میں صرف مسلمان کی بات کروں گا، حسینیوں کی بات کروں گا، میں کوئی یزیدیوں کی بات نہیں کروں گا. ہاں یزیدیوں پہ لعنت بھیجوں گا، سلام نہیں بھیجوں گا. اب لوگ ایک اور مسئلہ کہتے ہیں برادران اسلام کے ہاں، جو جا کے ورغلایا جاتا ہے، جو جا کے کہا جاتا ہے انہی نے مارا ہے اسی لیے روتے ہیں. بہت توجہ. انہی نے مارا ہے اسی لیے روتے ہیں، انہی نے مارا ہے اس لیے ماتم کرتے ہیں. میں نے کربلا چوک کے عزیزان گرامی راجدھانی رانچی میں بھی میں نے کہا تھا، ٹھیک ہے اگر اسی بات پہ آمادہ ہے کہ انہی نے مارا ہے اسی لیے روتے ہیں تو انصاف سے بتاؤ لعنت ہم بھیجتے ہیں، تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ لعنت ہم بھیجتے ہیں، تکلیف آپ کو کیوں ہوتی ہے؟ بھائی جس کے خاندان کا ہوتا ہے اسی کو اذیت ہوا کرتی ہے.
ہے نا, اسی کو تو اذیت ہوا کرتی ہے, لہذا ہم حسینی ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو طٰہٰ ہے, جو یاسین ہے, جو مزمل ہے, جو مدثر ہے, وہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ حسین ہے, پہچانو. توجہ, عزاداری کتنے سال سے ہو رہی ہے؟ علماء تشریف فرما ہے, بہترین ناظم آپ کے سامنے وسیع صاحب بھی ہیں. کتنے برس سے ہو رہی ہے میرے بچوں نوجوانوں, جہاں تک آواز جا رہی ہے؟ تقریباً 1350 سال کا عرصہ گزر چکا. عزاداری ہو رہی ہے حسین کی. یہ بتائیے یہ عزاداری منوانے کے لیے ہو رہی ہے کہ پہچانوانے کے لیے؟ بہت توجہ, یہ عزاداری منوانے کے لیے ہو رہی کہ پہچانوانے کے لیے؟ عظم بھائی کس لیے ہو رہی ہے؟ پہچانوانے کے لیے. جزاک اللہ. منوانے کے لیے نہیں ڈڈا بھائی, منوانے کے لیے نہیں. اب آپ کہیے گا کیوں نہیں منوانے کے لیے؟ دیکھیے کچھ نہ کچھ دن کے بعد منوا لیا جاتا ہے. جب منوا لیا جاتا تو کام پورا ہو جاتا ہے, پھر ماتم نہیں ہوتا, پھر مجلس نہیں ہوتی, پھر جلوس نہیں ہوتا. اس کرونا کے زمانے میں بھی جگہ جگہ جلوس بھی نکلے, عزاداری بھی ہوئی, ماتم بھی ہوا. میں لوگوں سے کہوں گا یہ وبا میں سارے لوگوں نے اپنے عبادت خانوں کو بند کر دیا. آپ کیوں جیتے رہے, کیوں جاگتے رہے, کیوں عزاداری کے لیے مضطرب و بیتاب رہے؟ کیا مولانا ہمیں اپنے کو پہچانوانا ہوتا تو میں خاموش ہو جاتا, حسین کو پہچانوانا تھا. تو ہمیں حسین کو پہچانوانا ہے. دیکھیے آپ صحیح بتا دیں, مجلس دل سے نہیں سن رہے. اگر دل سے سنیے گا تو ایک ایک نام حسین ہی پر جو ہے مجمع خاموش نہیں بیٹھے گا. چھٹے امام نے فرش ادا پہ بیٹھنے کے طریقے بتائے, وہ سن لیجئے. کسی پہ حملہ نہیں ہے, کسی پہ طنز نہیں ہے. مولا کہتے ہیں جب فرش پر آیا کرو, پڑھنے والا کوئی بھی ہو, مقامی ہو, باہری ہو, کوئی بھی ہو, کہا سن لو. جب کسی نے حضرت ابو نصیر صحابی ہمارے امام کے ابو نصیر نے پوچھا مولا فرش ادا پر جانے کے بعد ہمارا کیا کام ہونا چاہیے, ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ تو مولا نے فرمایا جب ہمارے جب کے فضائل پڑھے جائیں تو تم کچھ بھی نہ بولو, تو زبان میں سبحان اللہ کم سے کم لایا کرو. اس لیے جب ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو گے تو تسبیح کی تلاوت ہوتی جائے گی, تمہاری نگاہوں میں عظمت اہل بیت اترتی چلی جائے گی. صلوات محمد و آل محمد. تو امام حسین کو پہچانوانا ہے. اللہ کے رسول نے منوایا نہیں ہے, اللہ کے رسول نے حسین کو پہچانوایا ہے. اور 1350 سال سے ہم حسین کو پہچانوا رہے ہیں. حسین کو پہچانو. کیوں؟ حسین ماضی کی بھی ضرورت کا نام, حسین موجودہ زمان حال کا بھی نام, آنے والی جو نسل ہے اس کی بھی ضرورت کا نام حسین ابن علی ہے, اس کی بھی ضرورت کا نام حسین ابن علی ہے. لہذا حسین کو پہچاننا ہے. اب آپ کہیے گا مولانا 1350 برس میں بھی ہم حسین کو ابھی تک نہیں پہچان پائے. ایک سوال ہے, اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ یہ حسین ہے مانو, یہ حسین ہے مانو, کوئی انکار کرتا؟ شیعہ بھی مان لیتا, سنی بھی مان لیتا, دیوبندی بھی مان لیتا, بریلوی بھی مان لیتا, اہل حدیث بھی مان لیتا. مگر بعد میں جا کے کہتا ارے ماننا تھوڑی تھا, رسول اللہ نے کہہ دیا تھا تو ماننا پڑا. مگر اللہ کے نبی نے کہا آپ پہچانو, اے میرے حبیب پہچانو. کہاں پہچانو؟ کہا مانوں گا یا نہیں؟ کہا پہچان کے مانوں, پہچان کے مانوں. جب پہچان کے مانو گے تو انکار نہیں کر پاؤ گے, ہے نا. اور جب پہچاننے کی بات آئے گی بر محمد وآل محمد صلوات. آئیے مولانا ذوالفقار صاحب قبلہ, مولانا مشتری رضا صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات باوازِ بلند نعرہ صلوات پڑھیں.
ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، اپنے نوجوانوں کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، اپنے سامعین کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے، عزاداری برائیوں سے بچاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، نماز برائیوں سے روکتی ہے، عزاداری برائیوں سے بچاتی ہے۔ اب میں نے یہ جملہ کہا اور آپ نے سن لیا، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے مولانا عزاداری برائی سے کیا بچائے گی؟ عزاداری برائی سے کیا بچائے گی؟ سامنے کی بات میں پیش کر دوں، بہت سے عزادار ابھی اس گاؤں میں آئے ہیں، ہے نا؟ اور نہیں ہو تو اس بات کی گواہی کے لیے ہمارے دو علماء تشریف فرما ہیں، ہے نا؟ سامنے مولانا مسیرہ صاحب ہیں، یا مولانا مجتبیٰ صاحب ہیں، مولانا تسلیم صاحب ہیں، مولانا ریاض صاحب ہیں، پوری توجہ۔ اسی میں سے دو آدمی کو لے جائیے اور کہیے ذرا باہر چلیے اور جو فرش پر ہیں ان کو دیکھیے، ان کے میں بڑا فرق نظر آئے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ان کے میں بڑا فرق نظر آئے گا۔ اب آپ کہیے گا مولانا وہ بھی عزادار ہیں یہ بھی عزادار ہیں، ان کے میں فرق کیا آپ بانٹ رہے ہیں؟ آپ تو بٹوارا کرنے چلے آئے، جیسے جھارکھنڈ بہار کا بٹوارا ہو گیا ویسے آپ عزاداروں کو بانٹنے لگے۔ دیکھیے بات یاد رکھیے، چاہے آپ کا گھر ہو چاہے ہمارا گھر ہو، ہر گھر میں ادب ختم ہو چکا ہے، ادب ختم ہو چکا ہے۔ اب ادب کیسے ختم ہوا؟ مثال کے طور پہ ہم اپنے گھر میں داخل ہوئے، آپ آگے، مولانا تسلیم صاحب آگے، یہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ موبائل بیچارہ جو ہے نا یہ ہمیں بے ادب بنا رہا ہے۔ وہ بیچارے بیٹھے ہوئے، ہم اسی میں بزی ہیں، یا تو لکھ رہے ہیں یا تو بات کر رہے ہیں۔ جب ہم آفس سے گھر میں آئے ہم نے کیا دیکھا؟ بیوی اس روم میں موبائل چلا رہی، بیٹا وہاں پہ موبائل چلا رہا، شوہر وہاں پہ موبائل چلا رہا، کسی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت توجہ، کسی کو کسی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں کم سے کم وہاں پہ ادبی تھی، مگر اللہ کا شکر ہے فرش عزائے حسین پر جب آپ آئے، فرش عزائے حسین پر جب آپ آ کے بیٹھے، اب یہاں کوئی فکر نہیں ہے، ایک خطیب ہے اور آپ ہیں، خطیب پڑھتا جاتا ہے، آپ نعرہ لگاتے چلے جایا کرتے ہیں، صلوات محمد وآلہ۔ گرامی ایک بات ہے، چونکہ مجھ سے کہا گیا کہ برادران اہل سنت حضرات اس فرش عزا پہ بڑی عقیدت کے ساتھ آئے۔ ابھی 8 یا 9 محرم کو ہمارے پاس بھی رانچی کے کچھ لوگ آئے، اسی اکبرپور میں اور یہاں روہتاس میں جو ہے امام حسین کی شہادت کا ذکر منایا گیا۔ ہمارے پاس کچھ لوگ رانچی میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ مجھے ایک خطیب چاہیے، عالم چاہیے۔ میں نے کہا اس علاقے میں آپ لے کے چلے جائیں۔ پوری توجہ۔ ایک بات انہوں نے کہی تھی، میں آپ دہرائے دیتا ہوں، شاید وہ بھی سن رہے ہو۔ انہوں نے کہا مولانا شیعہ عالم کو لے جائیں گے تھوڑا سا لوگ سوچیں گے شیعہ عالم کو کیوں بلا لیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا اچھا آپ یہ بتائیے آپ شیعہ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ شیعہ ہیں یا نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو سنی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے میں سنی ہوں یا نہیں؟ نوجوانوں تم سے سوال ہے، یہ کنفیوژن دور کرو ذرا، میں سنی ہوں یا نہیں؟ خدا کی قسم میں سنی ہوں اور سنی بن کے مرنا بھی چاہتا ہوں۔ نہیں پہنچے آپ؟ خدا کی قسم میں سنی ہوں اور سنی بن کے مرنا چاہتا ہوں، باقی رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ خود بیوی ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اسلام کے سب سے پہلے سنی کا نام علی ہے۔ بھائی کہاں ہے؟ اسلام کے سب سے پہلے سنی کا نام علی ہے۔ شوکت بھائی سنی کا نام علی ہے۔ جب کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا رسول نے فرمایا جس نے سب سے پہلے میری سنت پر عمل کیا اسے علی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جس نے سب سے پہلے سنت پہ عمل کیا اسے علی کہتے ہیں، جس نے علی کو سب سے پہلے کائنات میں چاہا اسے محمد کہتے
بلند نعرہ صلوات پڑھیں. دیکھیے ایک میسج پہنچایا گیا ہے. یہ شیعہ و سنی، آپ یہ بتا دوں کہ شیعہ سنی ایک سکے کے دو پہلو کا نام ہے. ایک سکے کے دو پہلو کا نام ہے. بغیر سنی کے کوئی شیعہ بھی نہیں رہ سکتا، بغیر شیعہ کے کوئی سنی بھی نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ بغیر علی کے دین ہی نہیں ملے گا، بغیر حسین کے نماز ہی قبول نہیں ہوگی. میں علماء کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ سجاد نعمانی نے لکھا، غیر اللہ کا تصور آ جائے تو نماز باطل ہے. غیر اللہ کا تصور آ جائے تو نماز باطل ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر حسین کا تصور نماز میں نہ ہو تو نماز باطل ہے. اب آپ کہیے گا کیوں؟ سوال یہ بھی آئے گا، علماء ہے ماشاءاللہ، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیسے آپ نے دلیل دے دیا مولانا؟ ذوالفقار صاحب کہیں گے مولانا صاحب جو پڑھ رہے تھے کہاں سے آئے تھے؟ یہ بھی تو خیال کیجیے، رانچی سے آئے ہوئے تھے، لہذا میں رانچی والی تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ٹھاک ہوں، خراب نہیں ہوں. اس لیے ایسی جگہوں پہ کبھی کبھی ڈاکٹر کا رہنا بھی ضروری ہوتا ہے. اگر پاگلوں کے درمیان ڈاکٹر نہ رہے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اب گرامی لوگوں سے کیا کہا جاتا ہے کہ محرم جب آتا ہے تو یہ پاگل ہو جاتے ہیں، یہ دیوانے ہو جاتے ہیں، دیکھتے نہیں، یہ مارتے ہیں، یہ کاٹتے ہیں، خون بہاتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مارا کرتے ہیں. ہاں یقینا ہم دیوانے ضرور ہو جاتے ہیں، ہم پاگل بن کے رہنا چاہتے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے شبیر کے دیوانوں کو نہ سمجھائے یہ دنیا، جو خون سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں. صلوات محمد. پوری تجربہ میرے گا بہرحال امام حسین کی عظمت کو جملے، کیونکہ اس کے بعد دوسرے خطیب مولانا مسجدہ صاحب ہے، تیسرے خطیب مولانا مسجدہ صاحب ہے. میں تو بہرحال آپ کے بیچ کا ہوں، میں کوئی جوہر خلافت دکھانے تھوڑی آیا ہوں. کیا آپ میرے خلافت کو نہیں جانتے نہیں؟ ماشاءاللہ زبردست خلافت کر رہے ہیں. تو مسئلہ یہ غیر اللہ کا تصور آ جائے تو نماز باقی اس کا ہے یہ فتویٰ. دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ ہوں یہاں آپ کا جو غلطی ہوئی ہے، دیکھیں جہاں آپ کی اچھائی کو میں بیان کروں گا وہاں غلطی کو بیان کروں گا. ماشاءاللہ صحیح بات ہے. غلطی جو ہوئی ہے وہ جمعے 8 دن پڑھ لیا اسے مفتی بنا دیا. جمعے 8 دن جو پڑھ لیا اسے مفتی بنا دیا، اسے فقیہ بنا دیا. کیا سجاد نعمانی نے لکھا کہ غیر اللہ کا تصور نماز میں آ جائے تو نماز باطل. اب میں آخری مجمع تک ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور جواب بھی آپ کی سے ہوگا. یہ بتائیے کہ سب سے محترم معظم اس زمین ارض پر عبادت خانہ کون ہے؟ تو آپ کا جواب آئے گا خانہ کعبہ، حرم الہی کا. اس کے بعد کا حرم رسول ہے نا، کا اس کے بعد کا شاہ نجم، کا اس کے بعد کا کربلا. پوری توجہ، کربلا تو ہم ہی کہیں گے، دوسرے لوگ تو ہو سکتا ہے کہنے میں سوچنے لگے. تو آپ یہ بتائیے کہ جو کعبے میں امام نماز پڑھا رہا ہے اس کی عظمت مسلمانوں کی نگاہ میں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے نا. ابھی زیادہ دن کی بات نہیں ہے، ابھی 2 یا 3 سال پہلے حرم امام کے امام صاحب ہے نا پٹنہ آئے تھے، گاندھی میدان میں نماز ہوئی تھی. گیا سے، روہتاس سے، ساسارام سے، بہار کے کونے کونے سے بسیں پہنچی تھی
لازم مغربین ادا کرنے کے لیے اپنی اپنی مسجدوں کو چھوڑ کے، کس روایت میں ہے کہ امام آ جائے نماز پڑھ لو تو فضیلت، کس حدیث میں ہے کہ جواب آئے گا مولانا کم سے کم یہ تو میرا مقدر ہے، ہم تو جا کے گھر والوں سے کہیں گے نا، اپنے ابا سے کہیں گے نا، ابا آج ہم کعبے کو نہیں جا پائے، نہ کعبے کے امام کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، کیا کہہ رہا ہوں، کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھی، بھائی کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لو تو اتنی فضیلت ہو جائے، ارے جس کا بابا کعبے میں پیدا ہو، جس کا بابا خود کعبے میں پیدا ہوا ہو، حسین کا بابا، اس کی کتنی اہمیت ہوگی، غلط کرو چچا، غلط کرو صحیح ہے، غلط کرو ڈھوک دیجیے گا، غلط کرو ڈھوک دیجیے گا، حلق سے نہ اترے تو بتا دیجیے گا، میں ستا کے وضاحت نہیں کر دوں کوئی توجہ، کیا ہے کہ اس لیے ہم یہاں آئے ہیں کہ تاکہ کعبے کے حرم کے پیچھے نماز۔ اب یہ بتائیے کہ رسول اللہ منبر پہ لے گئے کس کو؟ حسین، کہتے ہیں یہ حسین ہے پہچانو، عجیب منزل ہے کہ دو ہی جگہ منبر ملتا ہے، دو ہی جگہ منبر ملتا ہے، جیسے کہ یہ سن لیجیے گا، دو ہی جگہ منبر ملتا ہے، یا تو مسجد میں یا تو معاملوں میں، بھائی باپ کو بھی منبر سے پیسہ لایا گیا، بیٹے کو بھی منبر سے پیسہ لایا گیا، صلوات محمد ماشاءاللہ نعرہ حیدری، نعرہ سروات، کوئی تجربہ کیا علماء ہے جانتے ہیں ماشاءاللہ، آپ بیداری سے سنیں اور برات کی جو بات آئی ہے وہ اسے وضاحت کرو۔ تو کہا کہ سجاد نعمانی نے کہ اللہ کے تصور سے نماز باقی، اچھا یہ بتائیے جو نبی کے پیچھے نماز پڑھا ہے وہ زیادہ محترم ہے کہ یا مولانا تسلیم صاحب کے پیچھے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم آپ کو لوگ کا احساس سن رہے ہیں جیسے لگ رہا کہ بالکل سوئے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ہمارے بعد جو فقیر آیا ہے، پہلی بات تو بستی میں آپ کو پہلی بار بڑھوانے ساتھی اہل بیت آئے جس نے اس کی قومی میں الحمدللہ بہت دنیا کے کوششوں سے تک سفر کیا، ذکر اہل بیت کا پیغام پہنچایا، قرآن مصدر۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس خطیب ہیں وہ تو کبھی کبھی یہ تو ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے، گھر کی مرغی آپ ہی دہرائیے نا، کم سے کم آپ دہرائیے لڈن بھائی، آپ کو دہرانے کا حق ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ہمارے یہاں کی قوم سے مقامی اور بیرونی خطیب کا تحسب بھی ہونا چاہیے، چاہے بیرونی خطیب ہو چاہے مقامی خطیب ہو، وہ پڑھتا ہے تو فضائل آل محمد نہیں پڑھتا، اپنا فضائل نہیں پڑھتا، اپنے خاندان کا فضائل پڑھتا، تو فضائل حسین نہیں ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے تصور سے نماز باطل بس۔ اب یہ بتائیے کہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، ہے نا، یہ تو ہے نماز پڑھا رہے تھے، اور امام حسین پشت رسول پر جا کر کے بیٹھے سوار ہو گئے۔ اب یہ بتائیے یہاں پہ اتنا بڑا مجمع ہے، ابھی سب نماز والی نہیں ہے، مگر ایک بچہ اگر گھر سے آئے گا تو کہ ایسے بھی تو کوئی نہ کوئی روک دینا، بیٹھو میں نہیں سو رہی ہے، بیٹھو میں نہیں سو رہی ہے۔ اور اگر ابھی آپ کی مسجد جامع مسجد میں کوئی بچہ پیچھے سے اپنے ابا کے روٹین پر بیٹھنے کے لیے چلا جائے، ہے نا، نماز پڑھا رہے کوئی مولانا صاحب کوئی بھی چلا جائے تو پیچھے والے پکڑ لیں گے، بیٹھو کہاں جا رہے ہو، آپ نماز پڑھا لیں گے تب۔ بھائی 70 سب یا 60 سب جو بھی نہیں ہو، تسلیم بھائی 70 یا 60 جو بھی نہیں ہو، تو اتنی صفوں کو چیرتے ہوئے حسین گئے
روز نماز آپ پڑھتے ہو تو سجدے میں جا کے کتنی مرتبہ پڑھتا ہے؟ لیکن صاحب 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ کے بعد 10-12 بار پڑھنے لگے تو کیا کیجئے گا؟ ماشاءاللہ آپ نے اتنے برس تسبیح حساب نماز پڑھی، کبھی انہوں نے 50 مرتبہ پڑھا، اب پڑھا ہوتا ہے 10-20 مرتبہ کیا کرتے آپ؟ گھٹنیاں اٹھاتے نا، اٹھا کے کہتے کیا ہو گیا مولانا صاحب، ہے نا؟ اٹھا لیتے کیا ہو گیا؟ آپ یہ بتائیے نبی نے اتنی نماز پڑھائی، ہر نماز میں 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار جو بھی، پہلی نماز یہ ہے جس کو 70 مرتبہ کہا، تو بھائی انسانی فطرت کا تقاضا ہے، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جن پر لوگ نشاور ہیں، اب جب نماز پڑھ رہے ہیں انصاف سے بتائیے گا رسول روز پڑھتے ہو 3-4 مرتبہ، آج جب پوچھتے رسول پر حسین سوار ہو گئے تو حسین کو جھٹکا دینا چاہیے تھا رسول کو، ہٹو یہاں سے، مگر نہ ہٹایا نہ اتارا، بلکہ آواز آئی محمد جب تک اتر نہ جائے، جب تک اتر نہ جائے تم سجدے کو دور دیتے رہنا۔ اب اسی اسنا میں صحابہ نماز پڑھ رہے پیچھے، تو جیسے ہی رسول نے 10-20 بار پڑھا ہوگا صحابہ کی گردن اٹھی ہوگی، پھر اٹھایا ہوگا حسین سجدہ، حسین سجدہ، حسین سجدہ، حسین سجدہ، حسین سجدہ، یعنی تصور میں حسین بھی ہے، تصور میں سجدہ بھی ہے۔ اب کسی صحابی نے یہ پڑھ کے نہیں کہا یا نبی اللہ نماز میں غیر اللہ کا تصور آ گیا، نماز باطل ہو گئی، اب دوبارہ نماز پڑھائیے۔ نبی کے پیچھے نماز باطل نہیں ہوتی، مفتی کے پیچھے نماز باطل ہو جائے۔ سر اٹھایا پھر سجدہ لوگوں نے کیا۔ نماز تمام ہونے کے بعد کہنا چاہیے تھا نا یا نبی اللہ دوبارہ پڑھائیے، آج تو آپ کے نواسے پشت پر سوار ہو گئے تھے، کہا نہیں۔ کچھ لوگ آئے، کچھ لوگ نوجوانوں آئے، نماز امام مصافحہ ہوتا ہے نا امام صاحب سے، امام صاحب سے مصافحہ ہوتا ہے نا نماز پڑھانے والے سے۔ یہ تو کورونا آ گیا جو مصافحہ بھی بند کر دیا ہے نا۔ اس کورونا نے تو ساری ہماری تاریخی ایک طرح سے حملہ کرا دیا، ہم بدل گئے، ہم بدل گئے، مگر دیکھیے سارا زمانہ بدل گیا کورونا میں، آزاداری نہیں بدلی، آزاداری نہیں بدلی۔ اچھا یہ بتائیے کورونا میں لوگ امیر ہوئے کہ غریب؟ ہے نا، کورونا میں سیاسی اقتصادی حالات بہت بدتر ہو گئے، ہر آدمی کہیں نہ کہیں سے پریشان ہے۔ پوری توجہ، آپ کے پاس علماء موجود ہے، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دیکھیے یہ یاد رکھیے گا، سنہجہ تک لوگوں کے فون آئے، مولانا پریشان حال ہوں، مولانا پریشان حال ہوں، مولانا پریشان حال ہوں، مولانا
نبی کی بارگاہ میں یا نبی اللہ مسکرائے، مسکرا کے کہا یا نبی اللہ آج میری نماز کو معراج مل گئی، آج میری نماز کو معراج مل گئی۔ ارے اس سے پہلے بھی تو پڑھا تھا، کہتے آج میری نماز کو معراج مل گئی۔ نبی نے پوچھا ہوگا کیسے کیا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے جب سجدے کو کھول دیا تو ہم بھی ایک انسان تھے، ہم بھی سوچنے لگے آخر رسول اللہ اتنا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے جب گردن اٹھایا تو دیکھا پشتے نبی پر حسین بیٹھے تھے، تو ایک سجدے میں تو ہری زیارت ملی، تو ہری زیارت ملی، یعنی حسین کو بھی دیکھا، محمد کو بھی دیکھا، حسین کو بھی دیکھا، محمد کو بھی دیکھا۔ کتنی بڑی پیاری بات علامہ نشید استحاضی کہہ گئے، خدا انہیں مغفرت فرمائے۔ نشید استحاضی نے جب ایک جملہ کہا، وہ کہتے ہیں یہ پہلی نماز تھی جو صحابہ نے دو اماموں کے پیچھے پڑھی تھی۔ دو اماموں کے پیچھے پڑھی تھی، نبوت بھی پڑھا رہی تھی، امامت بھی پڑھا رہی تھی۔ حسین لہذا عزادارو خوش نصیب ہو، اور میں تمام عزاداروں جہاں تک آواز جاری عزاداروں تک میں ان سے ایک ریکویسٹ، ایک گزارش، اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورا شوق دور میں جہاں جہاں بھی عزاداریاں ہو رہی ہیں، یہ خصوصی نعمتیں پروردگار ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی بقا کرنا، اس میں شمولیت حاصل کرنا، یہ سب ہمارے لیے لائق تحسین اور لائق عبادت۔ اس بستی کے نوجوان، اس بستی کے مومنین، اس بستی کے بانیان عظام لائق تحسین ہیں کہ انہوں نے بڑا عزم اور ارادے کے ساتھ اس پروگرام کو بھی الحمدللہ جو میدان میں ہوتا تھا، صرف وہ میدان نہیں ہے ورنہ سب کچھ یہاں، وہاں بھی زہرا آتی تھی، یہاں بھی زہرا آتی تھی، وہاں بھی آپ 72 کا جنازہ اٹھانے آتے، یہاں بھی آپ 72 کا تعلق اٹھانے آتے۔ رونے کے لیے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف تصور کربلا ہی کافی، رونے کے لیے اتنا کافی۔ کیا کبھی کسی گھر کو ایسے دیکھا کہ ایک وقت میں 72 جنازے کر رہے ہو؟ آپ کے تابوت کو یہ مت سمجھیے کہ نبی کا تابوت ہے، تصور کیجئے خاندان زہرا کی اولادوں کے جنازے میں، ان جنازوں کو تصور کر کے سوچو کہ کتنے لوگ، ابھی میں جب سے آیا دیکھا اعلان بار بار ہوا تھا، تابوت تیار کیا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے۔ انصاف سے بتاؤ اتنے تابوتوں کو سجانے میں کتنے نوجوانوں کا وقت لگا ہے، کتنے لوگوں نے اس کے اہتمام کیا ہے۔ آپ تابوت اٹھانے آئے ہیں، مگر ہائے وہ حسین جو صبح سے لے کے اصل عاشور تک 71